बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारे इस्लामिक चैनल में, तारीख इस्लाम के इस चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी इस सीरियल इस्लामिक अमेजिंग इवेंट्स की 67 नंबर किस्त आज है। इसमें हम बयान कर रहे हैं कि 88 साल बाद 88 साल बाद यरूशलेम की आजादी मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फतह। साल 1187 ईस्वी था। हतीन की धूल बमुश्किल ठंडी हुई थी। इसके बावजूद पूरा मशरिक वस्ता इस्लामी तारीख की सबसे फैसला कुन फतवात के असरात महसूस करने लगा था। सलीबी फौजियों में जो कभी कभार नाकाबिल तस्कीर दिखाई देती थी, इन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इनकी फौजी ताकत बिखर चुकी थी, इनके कमांडर पकड़े जा चुके थे और वो इत्माद जो तकरीबन 9 दहाइयों से मुकद्दस सरजमीन पर इनकी हुक्मरानी को बरकरार रखे हुए था, इसके मरकज में मुतजलजल हो चुका था। पूरी मुस्लिम दुनिया में फतह की खबर तेजी से फैल गई। दमिश्क के मसाजिद से लेकर कैरा की गलियों तक मोमिनीन ने इस फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसे बहुत से लोगों ने नामुमकिन समझा था। फिर भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए हतीन में फतह किसी मुहिम का खात्मा नहीं थी, ये सिर्फ एक बहुत बड़े मिशन का आगाज था। कई दहाइयों तक यरूशलेम सलीबियों के कंट्रोल में रहा। सन 1099 में शहर की खूनी फतह के बाद से मुसलमानों की नस्लों ने इस दिन का ख्वाब देखा था जब ये मुबारक शहर एक बार फिर इस्लामी हुकूमत में वापस आ जाएगा। सलीबियों की तरफ से किए गए कत्ले आम की यादें आज भी बहुत से लोगों के दिलों में जिंदा थीं। तारीखी रिकॉर्ड में बताया गया था कि जब सलीबी फौजी ने शहर में कब्जा किया तो हजारों मुसलमान, यहूदी, यहां तक कि मशरकी ईसाई भी मारे गए। अक्सा की मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की गई और वो शहर जो तमाम इब्राहिमी अकायद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था, मुस्लिम दुनिया के लिए नुकसान और जिल्लत की अलामत बन गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ गया कि यरूशलेम की आजादी महज एक फौजी मकसद नहीं है, ये एक दीनी जिम्मेदारी है और इखलाकी फर्ज भी था। ताहम बहुत से हुक्मरानों के बरक्स, जिन्होंने फतह के जरिए इज्जत की तलाश की, इसके इरादों की जड़ें ईमान और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही पर मबनी थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने बारहा इस बात पर जोर दिया कि फतवा सिर्फ फौजी ताकत से हासिल नहीं होती, बल्कि इखलास, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसे से हासिल होती हैं। हतीन में फतह के बाद भी वो आजिज रहा। इसने हद से ज्यादा जश्न नहीं मनाया और ना ही गरूर किया। इसकी बजाय इसने अपने दुआओं और शिद्दत में पैदा किया, अपने आप को इस अजीम काम के लिए तैयार किया जो आगे है। हतीन की जंग के बाद मुस्लिम अफवाज ने फौरी तौर पर पूरे इलाके में कई अहम शहरों और किलों को कंट्रोल हासिल कर लिया था। एक के बाद एक सलीबी गढ़ों ने हथियार डाल दिए। फौजी तवाज़ुन जो नस्लों से सलीबियों की हाकिमियत तेजी से बदल रहा था। बहुत से कस्बों ने बगैर मुजामत के अपने दरवाजे खोल दिए थे, दी तस्लीम करते हुए कि मजीद लड़ाई सिर्फ गैर जरूरी मुसाइब का बायस बनेगी। इंसाफ और रहम के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की शोहरत ने बहुत से मुकामी आबादियों को मुजामत की बजाय पूरा अमन तौर पर तआमुल करने की तरगीब दी। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, यरूशलेम की तरफ रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुलता ही गया। फिर भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहतात रहे। उन्होंने समझा कि मुकद्दस शहर की आजादी को पूरी दुनिया देखेगी। इसका हर फैसला इस बात की तशकील करेगा कि आने वाली नस्लें इस लम्हे को किस तरह याद करती हैं। वो चाहता था कि यरूशलेम की आजादी इंतकामी कार्रवाई की बजाय इस्लामी इक़्तिदार का मुजाहरा हो। जब मुस्लिम फौजें आखिरकार यरूशलेम के करीब पहुंची तो सिपाहियों में जज्बात बुलंद हो गए। बहुत से ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने आबाओ अजदाद ने सलीबी कब्जे के दौरान मुसाइब बर्दाश्त किए थे। दूसरे लोग अक्सा के नुकसान और शहर की हुर्मत के बारे में कहानियां सुनते हुए बड़े हो गए थे। इनके लिए यरूशलेम की दीवारों के सामने खड़ा होना मुसलमानों की नस्लों के मुश्तरका
خواب کی تکمیل تھی۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کو بار بار یاد دلایا کہ وہ ذاتی انتقام کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ انصاف کی بحالی اور ایک مقدس امانت کو اس کے جائز مقام پر واپس کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یروشلم کے اندر صلیبی آبادی میں خوف اور بے یقینی پھیل گئی۔ سن 1099 میں ان کی اپنی فتح کی یاد نے انہیں پریشان کیا۔ بہت سے لوگوں کو توقع تھی کہ مسلمان عشروں پہلے ہونے والے مظالم کا بدلہ لیں گے۔ پورے شہر میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ اگر دیواروں کو توڑا گیا تو ایک خوفناک قتل عام ہو جائے گا۔ اہل خانہ نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور بدترین حالات کی تیاری کی۔ شہر کے قائدین کو ایک ناممکن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے فوجی وسائل محدود تھے اور بیرونی امداد کی امید تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ یروشلم کے اندر سب سے اہم شخصیات میں سے ایک ایبلین کا بالیان تھا۔ وہ شہر کے اہم محافظوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ اس نے اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ بالیان ایک تجربہ کار رئیس تھا جو جنگ اور سفارت دونوں کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یروشلم صلاح الدین ایوبی کے افواج کے خلاف طویل محاصرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس نے شہر کو دفاع کے لیے تیار کیا اور ساتھ ہی بات چیت کے موقع بھی تلاش کیے۔ یروشلم کا محاصرہ ستمبر 1187 میں شروع ہوا۔ مسلم افواج نے شہر کو گھیر لیا اور اس کی دیواروں کے گرد پوزیشنیں قائم کر لی۔ ماحول کشیدہ تھا۔ دونوں فریقوں نے اس کی بڑی اہمیت کو سمجھ لیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بھی فوجی دباؤ کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے ایک ایسا حل تلاش کرنے جاری رکھا جس سے خونریزی کم ہو۔ اس کا مقصد یروشلم کی تباہی نہیں بلکہ اس کی پرامن واپسی تھی۔ محاصرے کے ابتدائی مرحلے کے دوران محافظوں نے شدت مزاحمت کی۔ تیروں سے آسمان بھر گیا، محاصرے کے انجن لگائے گئے اور دیواروں کے قریب جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم طاقت کا توازن واضح طور پر مسلمانوں کے حق میں ہی رہا۔ صلیبی گریزن تھک چکا تھا اور طویل دفاع کو برقرار رکھنے کے لیے کافی افرادی قوت کی کمی تھی۔ دن بہ دن شہر کے اندر حالات مزید خراب ہوتے گئے اور مایوس کن ہوتے گئے۔ حالات خراب ہونے پر بالیان نے صلاح الدین سے مذاکرات کی درخواست کی۔ اس کے بعد ہونے والی ملاقات قرون وسطیٰ کی تاریخ کے سب سے قابل ذکر لمحات میں سے ایک بن جائے گی۔ فاتح کمانڈروں اور شکست خوردہ دشمنوں کے درمیان بہت سے مقابلوں کے برعکس بات چیت وقار اور احترام کے ساتھ جاری تھی۔ بالیان نے شہر کے مایوس کن حالات کی وضاحت کی اور خبردار کیا کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہو سکا تو محافظ مقدس مقامات کو تباہ کر سکتے اور قیدیوں کو ہتھیار ڈالنے کی بجائے قتل کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین نے غور سے سنا۔ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھ رہا تھا، تاہم اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یروشلم کے تقدس کے تحفظ کے لیے غصے کی بجائے دانش مندی کی ضرورت ہے۔ مذاکرات کئی دنوں تک جاری رہے کیونکہ دونوں فریقوں نے ایک ایسا حل تلاش کیا جس سے غیر ضروری مصائب سے بچا جا سکے۔ بالآخر ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ یروشلم کے باشندوں کو تاوان ادا کرنے کے بعد پرامن طریقے سے جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ ادائیگی کرنے سے قاصر افراد کو جب بھی ممکن ہو مدد ملے گی۔ انتظامات نے رحم کی سطح کو عکاسی کو جس نے بہت سے مبصرین کو حیران کر دیا، خاص طور پر جب 1099 کے واقعات سے موازنہ کیا گیا۔ 2 سال کے بعد 2 اکتوبر سن 1187 کو اسلامی تاریخ کا ایک تاریخی دن آیا۔ سال کی صلیبی حکمرانی کے بعد یروشلم پرامن طور پر مسلمانوں کے قبضے میں واپس آ گئے۔ جیسے ہی دروازے کھلے اور مسلمان فوجی شہر میں داخل ہوئے، انتقام یا اجتماعی قتل و غارت کی کوئی مناظر نہیں دیکھے گئے۔ گلیوں میں خون کی ندیاں نہ بہیں، کوئی اندھا دھند قتل عام نہیں ہوا۔ اس کے بجائے نظم و ضبط، شکر گزاری اور عاجزی سے اسلامی کی تعریف کی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یروشلم کی آزادی کوئی ذاتی فتح نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ عینی شاہدین نے ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں شکر گزاری کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کا بیان کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک ایسے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں جسے
صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ اس کے باوجود وہ کبھی نہیں بھولے کہ سارا یہ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہلی ترجیحات میں مسجد اقصی کی بحالی تھی۔ تقریباً 9 دہائیوں تک صلیبی حکمرانی کے دوران مقدس کمپلیکس کے کچھ حصوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اسلامی علامات کو ہٹا دیا گیا تھا اور مختلف ڈھانچوں میں ترمیم کی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مقدس مقام کی صفائی اور بحالی کے لیے فوری کوششوں کا حکم دیا۔ اس تاریخی کام میں حصہ لینے کے لیے علماء، کارکنان اور مذہبی رہنما جمع ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود مسجد کی صفائی میں حصہ لیا۔ تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے ذاتی طور پر نجاست کو دور کرنے اور مقدس مقام کو ایک بار پھر عبادت کے لیے تیار کرنے میں مدد کی۔ یہ عیش اور آرام کے متلاشی حکمرانوں کا طرز عمل نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کا طرز عمل تھا، جو قیادت کو استحقاق کی بجائے ذمہ داری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے بحالی میں پیش رفت ہوئی، پورے شہر میں توقعات بڑھ گئے۔ مسلمان جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لمحے کا انتظار کیا تھا، وہ شاید ہی یقین کر سکیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ وہ حرم جسے نسلوں سے ان کے ناقابل رسائی تھا، ایک بار پھر نماز کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ انگنت مومنین کا خواب ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت بن رہا تھا۔ تو دوستو، ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ اگلی قسط انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تیسری صلیبی جنگ اور صلاح الدین ایوبی کے آخری ایام کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اگلی قسط تک کے لیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔